امڈیکیٹ ٹیسٹ میں جو بلوٹوتھ کا استعمال ہوا ہے اس کے خلاف جو درخواستیں دائر ہوئی اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس شکور احمد اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ انیشیل رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے عدالت میں پیش کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 46,439 جو طلباء تھے انہوں نے اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ اپیئر ہوئے تھے، اور اس کے جو بلوٹوتھ استعمال ہوا ہے تو 219 جو افراد تھے اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ جو میری اپنی رائے ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میری اپنی جو رائے ہے اس کے مطابق اس ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد کیا جائے۔ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ انفیئر مینز استعمال ہوئے ہیں۔ سماعت کے دوران کیا ہوا، ہمارے ساتھ جو ہے محمد طیب رپورٹر موجود تھے، وہ ان سے بات مزید کریں گے۔ طیب یہ بتائیے کہ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل نے تو مان لیا ہے، لیکن عدالت نے پھر اس کو کہا کہ آپ صوبائی حکومت ہی فیصلہ کریں گے، اب کیا کہتے ہیں؟ جو والدین سے آپ کی بات ہوئی، طلباء سے بات ہوئی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل، والدین کا بھی یہی مطالبہ ہے اور جو طلبہ ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے، دوبارہ لیا جائے۔ اور اس میں تو ایک اتھارٹی، ایک مثال بھی پیش کی گئی کہ 2018 میں بھی اس طرح ایک سوالات آؤٹ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے پھر دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ ایٹا کا جو نمائندہ تھا، ہیڈ تھا، وہ امتیاز ایوب، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے بھی عدالت کو یہی بتایا کہ ہم نے جو مطلب جو افراد پکڑے تھے وہ پولیس کے حوالے کیے۔ انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا، اور ایک خطرناک قسم کا انکشاف تھا کہ ہم نے جو ظفر محمود ایک سرغنہ ہے اس گروپ کا، یہ ہم نے 2016 میں بھی پکڑا تھا، 2017 میں بھی 2-3 بار اس کو گرفتار کیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ حوالے کیا تھا پولیس کا، اور بعد میں اس کو بیل اور ضمانتیں ہوئی تھی۔ تو آج جب سماعت اختتام تک پہنچی تو اس میں جو دو رکنی بینچ تھا اس نے یہی ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ کا جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے وہ ختمی رپورٹ وہ پیش کرے ٹیوزڈے کو، اور انشاءاللہ ویڈنسڈے کو اس کو سنیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو عدالت کے اندر کوئی ماحول تھا، تو عدالت نے تو اب صوبائی حکومت پر یہ گردن ڈالی ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ٹیسٹ دوبارہ ہوگا یا نہیں؟ لگ تو ایسا رہا ہے کہ ٹیسٹ دوبارہ کنڈکٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ ہوا ہے، نقل ہوئی ہے، اور ایک طرح کی ایک واردات ہوئی ہے، اور ایک طرح کی جو جاسوسی آلات تھے وہ استعمال ہوئے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دوبارہ کیا جائے۔ لیکن اس میں جو ایٹا کا جو ہیڈ تھا ان نے یہی بات کی کہ ہم نے بہت وہ اسکروٹنی کی ہے، اور اس میں ایسی بھی جو قابل تھے جو اپنے قابلیت سے انہوں نے 190 سے اباؤ مارکس لیے ہیں، اگر ہم اس کو دوبارہ کر لیں تو پھر اس کی حل تک بھی ہوگی۔ تو آپ، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ یہ بھی کیا کہ آپ پروویژنلی ہمیں وہ دے دے، اجازت دے دے کہ ہم رزلٹ کو اناؤنس کریں، لیکن عدالت نے اس کو بات نہیں مانی، اور عدالت نے کہا کہ نہیں، ختمی رپورٹ آنے تک پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جی بالکل، محمد طیب کی باتیں آپ نے سنی، لیکن جو عدالت کے اندر جو کچھ طلباء ایسے بھی تھے، ایک جو طالبات تھی وہ آئے، انہوں نے عدالت سے یہ گزارش کی کہ اس ٹیسٹ کو دوبارہ کنڈکٹ نہیں کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کئی مہینے جو ہے گھنٹوں اسٹڈیز کی ہے، تیاری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے نمبر آئے ہیں، اور اب وہ میرٹ پہ پورا ہے کہ اس ٹیسٹ کا اگر دوبارہ انعقاد کیا جائے تو اس کا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو زیادہ طلباء تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جو بلوٹوتھ کا استعمال ہوا ہے۔ وہ طلباء کیا کہتے ہیں، والدین کیا کہتے ہیں، ان کی باتیں بھی آپ کو سناتے ہیں۔ بالکل، ایڈوکیٹ جنرل نے وہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ پیش کی وہ بھی ہم نے دیکھی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اگر یہ فائنل رپورٹ آ جائے تو یہ پھر ریکنڈکٹ کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ پروف ہے، ایف آئی آریں ہوئی ہیں، ڈیوائس برآمد ہوا ہے، 44 ہالس تھے اور 46,000 جو اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ بالکل ان معصوم بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے۔ عدالت بھی آئے تھے، ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کروایا جائے، کیونکہ ریکنڈکٹ کروانے کا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ پہلے ہی سے آؤٹ ہو چکا ہے سر۔ اگر آپ کو باہر سے کوئی بلوٹوتھ پر پیپر بتا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس ٹیسٹ کا ہارڈ فارم موجود ہے،
اور اگر ہارٹ فارم بھی موجود ہے تو کی بنانے میں بھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے ہی سے 1 دن یا 2 دن پہلے اس کے پاس پیپر آؤٹ ہے سر. اگلے سال اگر یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ نہ ہوا تو اگلے سال والدین اپنے بچوں کو یہ کہیں گے کہ بچے آپ کے لیے 35 لاکھ روپے پیدا کرنا میری ذمہ داری ہے, پھر آپ نہ پڑھے, کیونکہ 35 لاکھ روپے دے کر آپ تو بلوٹوتھ کے ڈاکٹر بن جائیں گے سر. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کروایا جائے اور ایٹا پر ریکنڈکٹ نہ کروایا جائے, کیونکہ ابھی ایٹا کا ڈائریکٹر کا رپورٹ آ گیا, اس نے یہ کہا کہ 1998 میں ایٹا بنا ہے اور 2023 تک کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہو چکا. تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو بلوٹوتھ پر لوگ پیپر بتا رہے تھے تو اس کے پاس یہ پیپر کدھر سے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټول نه پیل خو زمان محمد رضوان دی او پېښور سره تعلق ساتم دی چې کلي باجوړ نه یم. زه بالکل دا غواړم چې دا ټیسټ دی دوباره ریکنډکټ شي, ځکه چې په دې کې انفیر مینز ډېر یوز شوي, مطلب بلوټوث ډیوایسز یوز شوي 35 لاک روپۍ باندې راوغوښتل شوي وو. نو د دغې د وجې نه چې کوم دی ډېر هغه سټوډنټان